أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب ان کے بعد میں صدارتی خطبہ کے لیے فضیلت الشیخ استاذ محترم حضرت مولانا عبدالقدوس اطہری حفظہ اللہ استاذ جامعہ محمدیہ کھیدو پورا مئو سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے گراں قدر صدارتی خطبہ سے ہم سامعین کو معزوز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، دور حاضر میں برائیاں عروج پر ہیں۔ خطباء کرام، علماء کرام اس سلسلے میں ہمیں بارہا مخاطب ہو کر واعظ و نصیحت سے سرفراز کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان سارے بہت سے اسباب کے اندر ایک سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ پختگی نہیں رہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مومنانہ اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے وہ ہیں جو اس روئے زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل اپنی جہالت کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے وہ سلام کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے
کہ ہر مومن، ہر مسلمان جو اپنے کو صاحب ایمان کہتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرے، اپنے اندر غرور، تکبر اور میں کو ختم کر دے، کیونکہ یہ ابلیس کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور سنوارنے کے بعد تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے بغیر کسی کال و کیل کے سجدے کے اندر گر گئے، لیکن ایک ابلیس نے انکار کر دیا، اور انکار کر دینے کی بنیاد پر وہ کافر بن گیا۔ اس نے انکار کیوں کیا؟ ابلیس کی یہ دلیل تھی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے، میرا مقام ہی کچھ اور ہے، مٹی کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ آگ جب جلائی جاتی ہے تو وہ آسمان سے بات کرتی ہے، مٹی جب چھوڑی جاتی ہے وہ زمین پر چپک جاتی ہے۔ مٹی اور زمین کے اندر، مٹی اور آگ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے مناسب نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں۔ ابلیس نے یہ نہیں سوچا کہ کتنی عظیم ذات کا حکم ہے، ابلیس نے کہا میں ہوں بنا آتش پاک سے، اور آدم بنایا گیا خاک سے، دھروں کس طرح اس کے آگے بجبیں کہ ہے خاک سے آگ افضل کہیں۔ دوستو، صرف ایک سجدے کے انکار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ابلیس کو جہنمی قرار دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے ہم کس طریقے سے اپنے اندر بڑکپن کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے کمتر لوگوں کو نہایت ہی ذلیل و حقیر سمجھ کر کے انہیں سلام تک نہیں کرتے، انہیں مبارکبادی نہیں دیتے۔ دوستو، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ مومن تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو عاجزی انکساری پیدا کرو، اے لوگو عاجزی انکساری پیدا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو، ہم مومنوں کو عجز و انکساری کا حکم دیتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کی نظر میں نہایت ہی حقیر اور کمتر ہوتا ہے، اور جب اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا ہوا کرتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لہذا مومن کو یہ چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے بھائی اخوت و محبت کے ساتھ سب کو اپنا سمجھیں، اور سب کے اندر کیا ہے برابری کا سلوک کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ ایمانی جذبہ پیدا کر دیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اخوت و محبت پیدا ہوگی، اور ہم ایک دوسرے سے محبت پیدا کر کے اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نہایت ہی تسنع کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے، تم بیمار ہو کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر بیمار نہیں ہو، کوئی تمہارے پاس عذر نہیں ہے، تو اس طریقے سے اگر میں نے تم کو آج سے چلتے ہوئے دیکھا تو تمہیں
کوڑا لگایا جائے گا، تمہاری زبردست پٹائی کی جائے گی، تم اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح بناوٹ کے ساتھ، اس طرح تصنع کے ساتھ چل رہے ہو، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کے خلاف بات ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا، آپ کی رفتار کا یہ اصول تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری سے چلتے تھے جیسے لگتا ہے کہ آپ ڈھلواؤں سے اتر رہے ہیں۔ اونچی زمین سے جب نیچے آدمی اترتا ہے تو اس کے قدم جلدی جلدی اٹھتے ہیں۔ اس طرح کے مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ چلنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو حکم دیا۔ دوستو، تکبر مکن زی نہار پسر، تکبر عزازیل شیطان کند، تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، ایک ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا مقام کیا ہے، میں کانپ اٹھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہو۔ ایسا انسان جنت کا مستحق نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی نہایت ہی خاموشی کے ساتھ وہ اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا اور وہ کہتا کہ تمہیں سلامتی ہو، تمہاری گالی تمہیں مبارک ہو، تمہاری گالی تم پر ہو۔ جب یہ دونوں چلے جاتے ہیں، جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم نے خاموشی برتی، جب تم نے اس کی گالی کا جواب نہیں دیا، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس لعنت کا مستحق وہ نہیں تم ہو۔ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے سلام کہا، سلام کا مستحق وہ نہیں، تم سلام کے مستحق ہو، تم مبارکبادی کے مستحق ہو۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ظلم کو آپ سہتے رہیے، نہیں، ظلم کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ظلم کرتا رہے اور اس کے ظلم کا جواب نہ دیا جائے، ایسا نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ دو آدمی آئے، ایک آدمی نے عدم راستے کے عدم تحفظ کی شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، راستہ معمول نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہمارے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، ہماری بیٹی بہنوں، ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کے ساتھ کی عزت و آبرو کی جاتی ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محتاجی بہت ہے، بڑی غربت ہے، بڑی ناداری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہاں تک تم نے راستے کی بدامنی کی شکایت کی ہے، راستے معمول نہیں ہے، تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مکہ سے قافلہ روانہ ہوگا، کوئی ضمانت لینے والا نہیں ہوگا اور نہایت ہی امن و امان وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہ راستے کی بدامنی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ رہا معاملہ فقر و فاقہ اور محتاجی کا، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنی مالداری ہو جائے گی، اتنی ثروت و دولت کے لوگ مالک ہو جائیں گے کہ ایک آدمی اپنی خیرات لیے پھرے گا لیکن کوئی خیرات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے مالدار ہو جائیں گے،
गरीबों को ढूंढना, नादार को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा वक्त होगा, फिर अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसा ज़रूर होगा कि कोई सदकात लेकर घूमता फिरेगा, कोई सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। फिर सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा, बीच में कोई हम कलाम नहीं होगा, कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें नेमतों से सरफराज नहीं किया था? मैंने तुम्हें नेमतें नहीं दी थी? वो कहेगा, ए अल्लाह तूने ज़रूर दिया था। अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुम्हें मालो दौलत नहीं दिया था, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए नबियों को नहीं भेजा, रसूलों को नहीं भेजा। बंदा कहेगा, अल्लाह तूने ज़रूर भेजा था। दाहिनी तरफ देखेगा आग, बाईं तरफ देखेगा आग। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आग से बचो, जहन्नम की आग से बचने के लिए सदका व खैरात करते रहो, अल्लाह के लिए सदका करते रहो। अगर ऐसा ना हो सकता है, सदका नहीं कर सकते हो, तो कम अज़ कम अम्र बिल मारूफ करो, भलाई का हुक्म करो, नेकियों की लोगों को तलकीन करो, बुराइयों से रोकते रहो। फिर उसके बाद हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि हीरा से एक औरत जाती है काबा तक, तने तनहा, कोई उसके साथ नहीं होता, तवाफ करती है, फिर उसे कोई छेड़ने वाला नहीं होता है। ये इस्लाम के अमन व अमान की दलील है। इस्लाम ने वो तबलीग की, इस्लाम ने वो इरशाद किया कि उस अरब के अंदर जबकि ख़वातीन की इज्जत व आबरू महफूज नहीं थी, ऐसे इस्लाम ने इस दुनिया को बनाया कि दूर से दूर तक तने तनहा अकेली औरत जाती है, काबा का तवाफ करके चली आती है, कोई छेड़ने वाला नहीं होता है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और वो लोग जो अपने रब के लिए सजदो क़ियाम की हालत में रात गुजारते हैं, अपने बिस्तर से अलग होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। ततजाफा जुनूबहुम वयदून रब्बहुम अनिल मज़ाजे वयदून रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अपने पहलू को बिस्तर से अलग कर लेते हैं, अपनी नींद को हराम करते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजाब को याद करके, अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद लगाए हुए अपने आप को, अपनी नींद को हराम करके क़ियामुल लैल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें अल्लाह परवरदिगार आलम हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले। व यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा व यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। और कहते हैं, ए परवरदिगार आलम तू हमसे अज़ाब को फेर दे, क्योंकि ये अज़ाब हमें चिमट जाने वाला है। दोस्तों, जहन्नम का अज़ाब इतना अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला से हमें बार बार इससे पनाह मांगने की ज़रूरत है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रो रो कर, गिड़गिड़ा कर रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करते थे जहन्नम से अजाब की निजात के लिए, जबकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ़ कर दी गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई गुनाह सरज़द भी हो जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही ये खुशखबरी सुना दी थी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ़ कर दी गई हैं,
बावजूद इसके इस तरीके से आप क्यों क़ियामुल लैल करते हैं, क्यों इस तरीके से रोते गिड़ाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गुनाहों की निजात का मुतालबा करते हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं कि रब्बुल आलमीन ने मेरी अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ़ की हैं। कितना बड़ा करम अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ किया है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्राने में मैं क़ियामुल लैल करता हूँ, रोता हूँ, गिड़ाता हूँ, अल्लाह से अपनी गुनाहों की, अपनी उम्मत की गुनाहों की, अपनी गुनाहों की माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। दोस्तों, ये जहन्नम का अज़ाब इतना अजीम अज़ाब है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूता बेअन में अहल दुनिया यूता बेअन में अहल दुनिया मिन अहल जन्ना यौमल क़ियामा, के दुनिया के अंदर जन्नतियों में से एक ऐसे इंसान को लाया, एक ऐसे जहन्नमियों में से एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिसकी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम के अंदर गुजरी होगी, ऐशो इशरत के अंदर गुजरी होगी। वो नहायत ही आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, मालो दौलत का मालिक होगा, बेशुमार गुलामों का मालिक होगा, उसके सामने नौकर चाकर उसके कदमों को आकर चूम रहे होंगे वो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के अंदर एक लम्हे के लिए, थोड़ी सी देर के लिए डुबकी लगाएगा। उससे पूछेगा, हल रायता खैरन कत्तो हल मर्र बिका नईमुन कत्तो, काला ला वल्लाह या रब्बे, क्या तुमने नेमत व आराइश देखी, क्या तुमने कभी मालो तो दौलतो सरवत देखा? कहेगा ला वल्लाह या रब्बे, कसम अल्लाह की मैंने तो कभी नेमत जानी ही नहीं, मैंने तो कभी मालो दौलत जाना ही नहीं। गौर कीजिए दोस्तों, सिर्फ एक लम्हे के जहन्नम के अंदर डाल देने के बाद 80, 85 और 100 साल ज़िंदगी के नेमत व आराम को वो भूल जाएगा और कहेगा ला वल्लाह या रब्बे मा राय तो खैरन कत्तो मा मर रबी नहीं मुनकत्तो। फिर अल्लाह तबारक व तआला वयूता बेअशद्दिन नासे बूसन फिद दुनिया यौमल क़ियामा, दुनिया के अंदर निहायत ही गुर्बत व इफलास के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले गरीब और नादार, उसने आराम कभी जाना ही नहीं, फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रहा था। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक लम्हे के लिए उसे जन्नत के अंदर डालेगा और पूछेगा, हल रायता बूसन कत्तो हल मर रबे का क्या तुमने कभी कोई नेकी देखी, क्या तुमने कोई तकलीफ़ देगी, कोई परेशानी देखी? वो कहेगा ला वल्लाह या रब्बे मा राय तो बूसन कत्तो, ए परवरदिगार आलम मैंने तो कोई कभी परेशानी जानी ही नहीं। गौर कीजिए, 100 साल जिंदगी की परेशानियां सिर्फ जन्नत के अंदर एक लम्हे डाल देने की वजह से अल्लाह तबारक वो सब भूल जाएगा। वो जन्नत की ये नेमत व आराइश, जन्नत का ये आराम है और जहन्नम की ये तपिश है। इन्ना ज़ाबहा का नगरामा, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है। इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मकामा, ये बहुत ही बुरा ठिकाना है दोस्तों। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें साहिब ईमान बना दे, हमारे अंदर मोमिनाना और साफ पैदा कर दे, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे ईमान और इस्लाम के साथ। जो हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम के गिरा कद्र और जामे खिताब के बाद